اچھا تھوڑا سامنے کا جو بھی ساتھ ہے ذرہ ذرہ سامنے کے ساتھ، بعد میں آنے والوں کو راستہ ہے سر کا، ذرا سامنے کے ساتھ. اب ذرا ادھر سر کو ایسا راستہ نکلتا ہے. ادھر آؤ مولا کے ذرا سامنے کا. بعد میں آنے والوں کے لیے راستہ رہتا ادھر ادھر. آؤ بات تو ادھر آ کیا بوڑھے نہیں لوگ آتے میں دیوار کو لگ لگ بیٹھنے. ماشاء اللہ. اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے. گئے بار ایسا چھو تھوڑے باتاں چلے تھے تمہیں، کس کے باتاں تھے باؤ؟ کون بولے سو باتاں یاد ہے کیا باؤ؟ بولو باؤ کون بولے تھے؟ ہاں کوسگوں والے بھائی نا کیا بھائی کوسگوں بھی یاد رکھنے تو کیسا بھائی؟ کوسگوں والے بولے سے بتاؤ کم سے کم کتنے باتیں تھے تو یاد ہے؟ ہاں بولو پھر کتنے باتیں تھے بھائی؟ آدمی نیک بننے کے لیے کتنے کام کرنا؟ کون بولے تھے یہ بات؟ دلی والے بولے تھے، نظام الدین اولیاء کو بولے تھے. ٹھیک ہے اتنا جلدی بھول گئے تو عمل کیسا کرتے بولو؟ اتنا جلدی بھول گئے تو عمل کیسا کرتے؟ وہ 4 باتیں یاد کر لیں گے ایک بار. بولو پہلی بات کون سی تھی؟ سلام کرنا. سلام کرتے ہی سب جنیں پھر ماشاء اللہ بیویاں کو بھی سلام کرے نہیں کون تو. دوسرا کیا کرنا بھائی؟ بھائی بولو بات دوسرا کیا کرنا؟ ہاں کیا بولے؟ دوسرا بھول گئے کیا وجہ بچو؟ ہاں رات میں سونے سے پہلے 30 پر 3 بار سبحان اللہ، 30 پر 3 بار الحمدللہ اور 30 پر 4 بار اللہ اکبر. جی پہلا سلام کرنا اور دوسرا کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ. رات کو جو ہے یہ 30 پر 3 بار 30 پر 3 بار 30 پر 4 بار پڑھ کے سونا. 3 ماہ کیا ہے بولو؟ نماز پڑھ. 3 ماہ کیا ہے؟ نماز پڑھ. اور چوتھا پیسہ کا ہے دیکھو کیا ہے بولو؟ صدقہ کر. یاد کر لیں بات. جی نماز کو بھی آتی ہے کیا بس آتے ہیں؟ مسجد میں نماز کو بھی آتی ہیں تو بچے بڑے سو آتے ہیں. اچھا بھائی دیکھو آج بھی ان کے ایک اور بات بولتے یاد رکھتے ہیں انشاءاللہ. کہتے تو پھر دوسرے کی بولے تو یاد رہتی کہ نہیں تمہیں؟ پھر ان کی باتیں بھول جاتی، پھر دوسرے کی بولے تو پھر یاد رکھ لینا. پہلے بولے سنت کا تو کریکٹ ہو جاتا. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو دہلی کے اندر رہتے اور انہی کے نام سے دلی کے اندر ایک ریلوے اسٹیشن ہے. اب لاک ڈاؤن کے بعد نہیں معلوم ہے اس وقت میں کو بھی نظام الدین لوگوں کو معلوم ہو گیا. مسلمان تو مسلمان کافروں کو بھی معلوم ہو گیا نظام الدین کو.
ان کے فونا میں بھی نظام الدین کے فوٹو ہیں مرکز کی، ان کے فونا میں بھی نظام الدین مرکز پہ کیا ہے فوٹو ہیں. تھوڑے میں کیا ہوتی منچولے ہوتی، تھوڑے میں کیا ہوتی ارے ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೋನಾ ತೆಚ್ಚಿದ್ವಿ. لیکن دلی کے جا کے سنو کون مرے نہیں، گھر میں دروازے دار لگ بیٹھے سنو مر گئی. دلی کے جا کے سنو کون مرے نہیں، گھر میں دروازے دار لگ بیٹھے دیکھو کرونا لگتا ہے کہ کرونا لگتا ہے کہ بولو انہوں مر گئے، خبر کے حوالے ہو گئے. جب سب کو سمجھ میں آیا ہاں ویلو قادرہ ہو. بمبئی کا ہندو وکیل بولا انہوں اچھے آدمی ہیں انڈیا کے. بمبئی کا ہندو وکیل کیا ان کو فیصلہ دیا انڈیا کے سب سے اچھے آدمی میں تو کون ہوں ہاں نظام الدین والے کو بولے. اللہ ہندوان سے جو ہے ان کی تعریف کرنے لگا. تو میرے عزیزوں یہ جو نظام الدین مرکز ہے، مرکز الگ چیز ہے. نظام الدین نام کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، نظام الدین نام کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں. ہاں انہوں دنیا سے پردہ فرما کو یعنی کہ انہوں مرجا کو بھی 400 برس ہوا. انہوں مرجا کو بھی کتنے برس ہوا 400 برس ہوا. انہوں بولے سب آتا ہوں تو پہلے بھی ان کے باتیں بولے اور اب بھی ان کے باتیں. انہوں مر گئے ہیں تو ان کی قبر کنے دیوال کو لکھو ہے یہ بات. انہوں مر گئے ہیں تو ان کی قبر کنے کیا دیوال کو ایسا دیوال آپ کو لکھو ہے کنا حضرت یہ بول کو مر گئی ملک. اتنے بڑے اللہ والے بزرگ کرنے واتے یاد رکھیں گے انشاءاللہ. انہوں حضرت بولی اللہ تعالیٰ انسان کو بہت نعمتاں دیتا. کیا دیتا بھائی؟ بہت نعمتاں دیتا. سب سے بڑی نعمت بندے کو اولاد کی نعمت. کون سی نعمت با؟ اولاد کی نعمت. جی مرد بچہ بیک بچے، جی 2 بچے 4 بچے 1 بچہ 3 بچے، ایسا اولاد ہونا کیا ہے بولو اللہ کی نعمت ہے. میرے عزیزوں اولاد کی نعمت کا قدر اس سے پوچھو جس کے ایک بھی بچہ نہیں ہے. شادی ہو کو 20 برس ہو گئے پریشان ہوتی ہیں بچے نہیں بنتے. اللہ کی نعمتوں میں بچے ہونا بھی کیا ہے بولو ایک نعمت ہے. تو حضرت کیا بولے بچوں کو نیک بنانا کا تو 4 کام کرنا بولے. بچوں کو نیک بنانا بولے تو کتنے کام کرنا 4. پہلے بولے اس بات کیا تھی آدمی نیک بننا کا تو کتنے کام کرنا 4 کام. آدمی نیک بننا بولے تو کیا کرنا 4 کام. پہلا کام کیا تھا بھائی سلام کرنا. دوسرا کام کیا تھا تسبیح فاطمہ. دن بھر کیا بھی کام کریں دے رات کو سوتے ہو تو یہ تسبیح فاطمہ پڑھ کے سونا. اور تیسرا کام تھا نماز پڑھنا. اور چوتھا کام تھا کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا. جی بڑے دن جو ہیں بڑے دن نیک بننا کا تو یہ 4 کام کرنا. بڑے دن نیک بننا بولے تو یہ 4 کام کرنا. اب چھوٹے بچے ہیں تو بھائی چھوٹے بچے اللہ کی نعمت ہیں. چھوٹے بچے کیا ہے بولو اللہ کی نعمت ہے. اب ان کو نیک بنانا کا تو کیا کرنا ان کو نیک بنانا کا تو کیا کرنا. اللہ ہمیں قدر کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن حضرت بولے سے جو باتیں ہیں نا حضرت بولے سے باتیں ایک بھی پیسے والی سب فری کے سب کیسے بولو اپنے بچوں کو فری میں نیک بنا ڈالے جاؤ. 1 روپیہ بھی لگتا نہیں. کیا نہیں لگتا بولو 1 روپیہ بھی نہیں لگتا. 1 روپیہ بھی نہیں لگتا. فری میں بچوں کو کیا بنے جا بھائی نیک بنے.
یاد رکھتے وہ 4 باتیں. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب کرے. میرے عزیزو، پہلی بات بولی حضرت کہ بچوں کو سب سے پہلے جب چھوٹے رہتی ان کو کلمہ سکھانا. کیا سکھانا بھائی؟ کلمہ. تو کلمہ بولو بھائی کون سا کی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے دنیا کہا تو بچیاں سکھا دیں. اب بڑے دنیا کو چاہے نہیں تو بڑے دنیا کہا تو بچیاں سکھا دیں. یہ بھی مسئلہ ہے. باپ کو بول لیتا ہے میرے بچے کو سکھا لینا میں بولوں، لیکن باپ کو نہیں آتا ویسا کیسے؟ اس لیے میرے عزیزوں جو بڑے لوگ ہیں انہوں کلمہ یاد کر کے رہنا. بچوں کو سب سے پہلے جب بڑے ہوئے تو کیا سکھانا بولو؟ کلمہ سکھانا. حدیث میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا اول کلمہ اور جس کا آخر کلمہ ہے ان سیدھا جنت میں جاتا. بولے کیا بولیں بھائی؟ ارے بولو. جس کا اول کلمہ اور جس کا آخر کلمہ تو ان سیدھا کہاں جاتا؟ جنت میں جاتا. ان سیدھا کہاں جاتا؟ جنت میں. اول کلمہ کا تو کیا بھائی؟ بچے کو بچپن میں کیا سکھانا بولو؟ کلمہ سکھانا. بچے کو بچپن میں کلمہ سکھانا. ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ سکھانا. اب دیکھو آج کل ہمارے بچے ہم کو 100 باتیں ہیں، 100 باتیں ہیں، لیکن کلمہ ایک بار میں جماعت میں گیا تھا جی، اور ایک آدمی کے 40 برس ہو گئی عمر. میں جماعت میں جاتے رہتا ہوں نا، آپ لوگ بھی دیکھے رہتے. کتنے برس ہو گئی؟ 40 برس ہو گئی. میں بولی اسے کلمہ پڑھوا. بولے تو کئی کا کلمہ میرے کو نہیں آتا ہوتا ہے. میں آتا ہوتا ہے. یہ کوئی دوسرے گاؤں والا آدمی نہیں. تمہیں بول لیں گے دوسرے گاؤں والا آدمی ہمارے بیتم چرلے کا آدمی. بہت جنے ہیں ایسے. انہوں دل میں کیا بول لیتے ہیں؟ ہمیں مسلمان آ رہے بول لیتے ہیں. دل میں کیا بول لیتے ہیں؟ ہمیں مسلمان آ رہے بول لیتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھ رہے گا تو پکا یاد نہیں کہ اس کو کلمہ پڑھ رہے بولے تو اسے پکا یاد نہیں. لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولی؟ جنت میں جانا کا تو کلمہ ہنا بولی. جنت میں جانا کا تو کیا ہونا بولی؟ کلمہ ہنا بولی. تو میں بولا کیا بات 40 برس ہو گئے تو کلمہ بھی پڑھ لیا نہیں؟ تجھے کلمہ بھی نہیں آتا کہ تو نہیں. کیا ضرورت ہے رمضان خطبے کو بقرعید خطبے کو مسجد میں جا کر کلمہ پانی پڑھا لے کا لیتی پان نہا لیتی. کیا بولے؟ رمضان خطبے کو بقرعید خطبے مسجد میں جا کر لوٹے میں کیا پڑھا لے کا لیتی کہتے کلمہ پانی پڑھا لے کا لیتی. جنت میں جاتا کیا ویسا؟ کلمہ پانی ڈال لے کو نہا لیا بول لو جنت میں جاتا کیا؟ ہمارے نبی وہی کیا سکھائی سو. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سکھائی کیا با پانی پڑھ کو ڈال کو نہا لے بول کو پانی پڑھ کو ڈال لے نہا لے کو سکھائی کیا تھا؟ میرے عزیزو دنیا جہالت میں پڑی ہوئی ہے، اندھیرے میں پڑ کو ہے، اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے دنیا. مسلمانوں بولے تو سنو بھی کلمے سے دور ہو جاتی ہیں. اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء بولے کہ سب سے پہلے جب بچے چھوٹے ہوں ان کو کیا سکھانا کہتے بھائی؟ کلمہ سکھانا. کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے اگر آدمی مرتے وقت میں کلمہ پڑھنے کو مر جائیں گا تو وہ سیدھا جنت میں جائیں گا. اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی جب بولنا سیکھیں گا
سب سے پہلے کلمہ سیکھیں گا، اگر وہی بچہ مرتے خود کلمہ پڑھ لے مر جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، بچوں کو نیک بنانا، بچوں کو پکا مسلمان بنانا کہ تو بچپن میں کیا سکھانا؟ کلمہ سکھانا، سکھا دیں انشاءاللہ۔ آج گھر جا کو سب تمہارے بچوں کو بائک بچوں کو پوچھو کیا رے کلمہ پڑھ کے سنا رہے ان کو، آیا تو تمہارے دل میں خوش ہو جاؤ، نہیں آیا تو رونا جرخود، نہیں آیا تو جرخود کیا کرنا؟ رونا۔ میں کیا رہے بچے کو میں کلمہ بھی سکھانی تیرے اب کو، بلکہ رونا تو۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کو دیکھو تو بھی اللہ معاف کر دے، یہ بات کو دیکھو تو بھی اللہ کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ تو بچوں کو کلمہ سکھائیں گے انشاءاللہ، اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ دوسری بات حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچوں کو نیک بنانا بولے تو، بچوں کو نیک راستے پر چلنے والا بنانا بولے تو بچپن میں قرآن سکھانا۔ بچپن میں کیا سکھانا؟ قرآن سکھانا۔ بچپن میں کیا سکھانا؟ قرآن سکھانا۔ بھائی کلمہ سکھانے میں کیا تو پیسے لگتے ہیں؟ بھائی قرآن سکھانے میں بھی پیسے نہیں لگتے، قرآن سکھانے میں بھی کیا نہیں لگتے؟ بولو کیا کہتے ہو؟ بچے کو گھر سے مسجد کا نہیں بلا لے جا کے چھوڑنا ہوتا ہے تو بھائی گھر کا نہیں سی کام بلا لے جا کے چھوڑنا، مسجد کو بلا لے جا کے چھوڑنا۔ جس کا چھوٹا بچہ قرآن پڑھے گا اللہ اس کے باپ کی کمائی میں برکت دیں گا، جس کی چھوٹی بچی قرآن پڑھیں گی اللہ اس کی کمائی میں کیا دیں گا؟ برکت دیں گا۔ اگر باپ گناہگار رہیں گا مر جائے گا، لیکن بچہ چھوٹا قرآن پڑھے گا اللہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے باپ کو قبر میں عذاب نہیں دیں گا۔ چھوٹا بچہ قرآن پڑھے گا، اگر باپ گناہ کر کے مر جائے گا تو قبر میں کیا نہیں دیں گا؟ بولو عذاب نہیں دیں گا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھئی ایک آدمی مر گیا، وہ ایسا گناہگار آدمی تھا، رات دن دارو بھی پیتا تھا، رات دن دارو بھی پیتا تھا، گناہ کے کام کرتا تھا، مر گیا۔ قبر میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ بولے کہ چلو اب اس کو جو ہے عذاب کے فرشتے مسلط کرو، عذاب کے فرشتے کیا کرو؟ مسلط کرو۔ اب قبر میں اس کو عذاب ہوتا ہے، دھنا دھن عذاب ہوتا ہے۔ اب قبر میں ایسے مردے چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، کسی تو سننے آتا ہے کیا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے قبر کے مردے اگر رونے کی آواز، چیخنے چلانے کی آواز اگر دنیا والے آدمیوں کو سننے ہی تو پھر دنیا میں کوئی بھی آدمی قبر میں دفن کرنا چھوڑ ڈالے گا، پورے آدمی کاما دھاما چھوڑ ڈال کو مسجدہ میں بیٹھ جائیں گے۔ مردے روتے سو آوازیں جانوروں سننے آتی ہے، وہ جانور ہمیں سے بول سکتے نہیں، ہمارے نبی بولی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو وہ باپ مر گیا، اسے عذاب ہوتا ہے، تھوڑے دن کے بعد اللہ تعالیٰ بولی کہ اس سے عذاب کو روک ڈالو، کیا کر ڈالو؟ عذاب کو روک ڈالو۔ فرشتے پوچھیں اللہ یہ آدمی اتنا جو ہے گناہگار آدمی ہے، اتنا یہ 420 آدمی ہے، دنیا میں ایک بھی نیکی کا کام کرا نہیں، ایک بھی اچھا کام کرا نہیں، سب کمپیوٹر کو کام کرے، اب اسے یہ حال سے مارتی ہیں ہمیں، اچانک اس کے اوپر تیرے کو مہربانی کئی کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتے اے میرے فرشتوں تمہارے کو معلوم نہیں، اس کے مر جانے کے بعد اس کی جورو اس کے چھوٹے بچے کو مدرسے بھیجیے، مسجد میں امام صاحب کو نے پڑھنے کے لیے بھیجیے، وہ بچہ مسجد میں آ کے جب پڑھنے بیٹھتا تو وہ کیا بول کو پڑھ رہا ہے؟
بسم اللہ، کیا بول کو پڑھتا بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے بچہ پڑھتا ہے۔ اب اس کا چھوٹا بچہ ابھی بولنا سیکھ لیتا ہے انہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اے اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے، بلکہ اس کا بچہ جب بولے گا مجھے رحمان رحیم ہے بول کے، میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دینا؟ وہ بچے کے پڑھنے کی وجہ سے میں اس کے عذاب کو دور کر دوں، اس کے عذاب کو دور کر دوں۔ ایک آدمی مر جاتا، اللہ تعالیٰ اٹھا کے اسے پوچھتے قیامت کے دن، ہاں کیا رے قرآن کہیں کو نہیں پڑھا؟ قرآن کہیں کو نہیں پڑھا؟ تو اللہ میں پڑھنا بول کو تھا، میرا باپ پڑھایا نہیں بولتا، کیا بولتا بولو؟ میں پڑھنا بول کو تھا، کون پڑھایا نہیں؟ میرا باپ پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ کیا کر دیا؟ اس کے باپ کو بلا لکھا تھا، کئی کرے پڑھایا نہیں، کہ تو اللہ میرے کاموں میں میں تھا اور بچے انگریز سے بچے تھے، کیا بولتا؟ اللہ میرے رسے کو میں تھا، بچے انگریز سے کو بچے تھے۔ اللہ بولیں گے بندے نعمت بنا کو میں تیرے کو بچے دیے، نعمت بنا کو میں تجھے کیا دیوں؟ بچے۔ تو کتی بچہ چھوڑ ڈالے، سر کو چھوڑ ڈالے تو گلے میں پکڑ لگ جاؤ بول کو، گلے میں پکڑ لگ جاؤ بول کو، کتی بچہ چھوڑ ڈالے سے چھوڑ ڈالے تو کم سے کم پیٹ میں پیدا کر لے اس کو، کم سے کم 2-4 باتیں تو سکھانا تھا اسے، تو باپ ہوئے اس کو تو ابھی ایک سمسکارم بولنے کا سکھانا تھا۔ ارے بندے تجھے نعمت بنا کو اولاد دیوں، مرد بچے بھی دیوں، بھائی بچے بھی دیوں، لیکن تیرا سے تو پکڑ لگ گیا اور بچہ سے بچہ چھوڑ ڈالا، تو ایسا کیسا ذمہ داری؟ اب اسے نہیں پوچھتا میں، تو نہیں پڑھے سے اس کو تیرے کو پوچھتا، تو نہیں پڑھے سے اس کو کیا بولتا ہوں؟ تیرے کو پوچھتا۔ یہ میں بولتا نہیں، پھر تمہیں میرے اوپر بولیں گے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے گا؟ تو جب بچہ یا بچی پیدا ہوئی تو ماں باپ کو 3 حق ہے، کہتے حق ہے؟ 3 حق ہے۔ پہلا حق ہے اچھا نام رکھنا، دوسرا حق ہے قرآن سکھانا، تیسرا حق ہے اچھے بچی کو یا اچھے بچے کو دیکھ کو شادی کرنا، اچھی بچی کو یا اچھے بچے کو دیکھ کو کیا کرنا؟ شادی کرنا۔ نہیں تو قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ پھر ماں باپ پکڑے جائیں گے، میں تمہارے ایک بچے دی ہوں اور بچے تمہیں کہیں پکڑا لینے، میں تمہارے ایک بچے دی ہوں، بچیاں کو تمہیں کہیں پکڑا لینی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کیا بولتے ہیں؟ بچوں کو نیک بنانا کا تو کیا سکھانا بھائی ان کو؟ پہلا کیا سکھانا تھا؟ کلمہ سکھانا، اور دوسرا کیا؟ قرآن سکھانا۔ میرے عزیزو، ہر مسجد میں قرآن سیکھنا آسان ہے، رات دن امام صاحب مسجد میں چلتے، خالی بچیاں بلا لے کہا کو ذرا ڈر رکھو، ارے روز امام صاحب کا نہیں جاؤ کو بولنا ہوتا بھی بول سکتے نہیں کہ ماں باپ کا تو کم سے کم ہوتا تو ذمہ داری اٹھانا کہتے نہیں کہتی، اٹھانا کہتے نہیں کہتی۔ ہمارے ایک مولانا ہے اس میں کرنول میں، ہمارے ایک مولانا ہے کرنول میں، انہوں امریکہ میں ایک جنا ہے، اس کو موبائل میں قرآن پڑھاتی ہیں۔ کہاں پڑھاتی ہیں بولو؟ موبائل میں قرآن پڑھاتی ہیں، آن لائن قرآن میں۔ بتائیے امریکہ میں ہے، سنو پڑھ لیتے ہیں قرآن، اپنے بچہ بچی کی کیسی فکر کر لیتے ہیں، میں بچے پیدا کر لے سے اس کو قرآن سکھا لینا، کم سے کم ایک 10 سوریں تو بھی سکھا لینا، بول کو ماں باپ کو ہیبت رکھنا۔ ماں باپ ایک ہیبت کر دی، کیا ہیبت کر دی؟
بچی پیدا ہوئی تو اب اس کے لیے بینک میں پیسے ڈالنا شروع کرنا، اب اسے کسی کو کٹنم دے کو کر کو دینا۔ دوسرا کیا سوچتے ہیں، مرد بچہ پیدا ہوئے تو اسے گونڈا بنانا، ذرا بڑا ہوتے ہوئے جو کیا بنانا اسے، وہ ایک کی چھ بتاؤ۔ اب نہیں تو ذرا جرا کی کیا تو ذرا یہ کرے تو بھائی میں گونڈا بنی ہوں، کم سے کم میرا بچہ نوکری کرنا بول کو اس طرف رہتا۔ لیکن میرے عزیزو، اولاد اللہ کی نعمت ہے، ہمیں نعمت کی قدر کرنا، نعمت کی قدر کرنا بولے تو کیا کرنا، ہمیں بچوں کو سب سے پہلے کلمہ سکھانا، دوسرے نمبر پر کیا سکھانا، قرآن سکھانا۔ لوگاں مسجدہ نہا کو، مدرسے نہا کو، امریکہ میں جو ہے کہ اکیلے جو جینے کرتے ہیں، لوگاں اکیلے رہتے ہیں، انہوں انڈیا کو فون کر کو فونوں کے اندر قرآن پڑھتی ہیں۔ حضرت ہمیں رہتے جگہ 100 کلومیٹر تک مسجد نہیں، کتنے کلومیٹر تک ہو، 100 کلومیٹر تک مسجد نہیں، اور کون پڑھانے والا نہیں۔ ہمیں ماں باپ کو، ہماں کو بھی قرآن پڑھنا آتا نہیں۔ حضرت تمہیں کیسا کہ ایک ہمارے بچوں کو فون میں تو بھی پڑھاؤ، بلکہ فونہ میں پڑھنے پڑتی ہیں امریکہ کے آدمی۔ ماں باپ کا تو ایسا رہنا باپ۔ اب ہمارے کو مسجد بھی ہے اور مسجد میں پڑھاتے سنو بھی ہے۔ اب کم سے کم بچے کو ذرا پکڑ لے گا کو، لو ہمارے بچے کو رکھ لو، ہمارے بچے کو ذرا سکھاؤ، بول کو اتنا تو بھی باپ بولنا نہیں تو کیسا بولو، باپ ہوا سنو اتنا تو بھی ذمہ داری لیا نہیں تو کیسا بولو۔ اور اسکول پڑھے، بہت پڑھے اور اسکول میں آگے بڑھا دیے، لیکن وہ بچے کو کسی دن بھی آیت الکرسی نہیں سیکھے، باپ کو یہ سنو۔ وہ بچے کو کم سے کم الحم کا سورہ بھی نہیں سیکھے، باپ کو یہ سنو۔ اور تھوڑے دن میں دادا بھی بنی، دادا میں سنو پوترے کو وہ سیکھے، دو چار اچھے باتیں سکھانا۔ نہ باپ سکھایا نہ دادا سکھایا، تو قیامت میں کیا حساب دے دیں۔ اس لیے میرے عزیزو، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کیا بولتے ہیں کہ تمہیں فکر کرو، اولاد اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی کیا ہے، نعمت ہے۔ اولاد کو ان کے راستے پہ ان کو چھوڑ نہ کو، ان کے راستے پہ ان کو چھوڑ نہ کو۔ بچپن میں سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ، سب سے پہلے کیا سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، اور پھر کلمہ سکھا کو قرآن سکھاؤ۔ قرآن سکھانے کے لیے مسجد میں بھیجنا پڑتا، سکھائیں گے سب انشاءاللہ، سکھائیں گے۔ جو لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں پر اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنے بچوں کی کیا کرو، فکر کرو جی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابا شاہ جہاں کو تو معلوم تو ہے، تاج محل بنے تو اپنے ابا شاہ جہاں کے پاس جا کر بولے کہ ابا میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے بیٹا؟ بولتا میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہو گیا، آج دعوت ہے تمہیں بھی آؤ، بولے آج دعوت ہے، کیا بولے تمہیں بھی آؤ۔ تو شاہ جہاں صرف کھجالے کو کیا بولے کہ بیٹا خوشی کی بات تیرے لیے ہے، تیرا بیٹا قرآن پڑھے، میرا بیٹا قرآن پڑھا نہیں تو میرے لیے کیا خوشی ہے، بولے میرا بیٹا قرآن پڑھا نہیں تو میرے کو کیا خوشی ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کیا کری معلوم، 5 مہینے میں قرآن کے حافظ بنے۔ کتنی عمر میں؟ 40 پر 5 سال کی عمر میں۔ کتنی عمر میں بولو؟ 40 پر 5 سال کی عمر میں۔ پھر اس دن ابھی بڑی دعوت رکھی، اس دن کیا کری، ابھی بڑی دعوت رکھی، آ کے بولے ابا جان خوش ہو جاؤ تمہیں بھی، تمہارا بیٹا بھی حافظ ہو گیا، خوش ہو جاؤ تمہیں بھی، تمہارا بیٹا بھی کیا ہو گیا، قرآن کا حافظ ہو گیا۔ میرے عزیزوں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے حافظ بن کو اپنے ہاتھ سے قرآن لکھی، اپنے ہاتھ سے کیا لکھی بولو؟ کتنے بڑے بادشاہ انڈیا کے، ان کا نام بولے تو تھوڑے آدمی موت لیتے ہیں آج بھی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، مغل بادشاہوں میں سے ہیں،
قرآن پڑھ کو، قرآن کے حافظ بن کو کیا کریں با انہوں اپنے ہاتھ سے قرآن لکھی، انہوں لکھے سے قرآن آج بھی جو ہے میوزیم میں حفاظت کر کو رکھا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے وہ قرآن۔ تو بتاؤ میرے عزیزوں کہ بڑی عمر والے بھی قرآن پڑھ سکتے، حکومت کے کاموں میں رکھو اور اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بھی انہوں کیا کریں، قرآن پڑھ کو اور حفظ کر کو اپنے باپ کو خوشخبری سنو۔ میرے عزیزوں قرآن سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، مرد ہو عورت ہو، بچے ہو بڑے ہو، ہر عمر میں قرآن سیکھ سکتے، روز ایک لفظ سیکھے تو بھی سیکھ سکتے۔ اور خصوصاً اب اس وقت میں بچوں کی بات چل رہی ہے، اس لیے بات یاد رکھو بھائی، بچوں کو کیا سکھانا بھائی، قرآن سکھانا، سکھائیں گے انشاءاللہ، سب سکھائیں گے کیا ماں؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں تیسری بات حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کے سلسلے میں بولے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے اور تمہیں بچوں کو حیا سکھانا، کیا سکھانا؟ حیا، شرم، کیا سکھانا؟ شرم، بے حیائی نہیں سکھانا، بے حیائی نہیں سکھانا، عقل کے باتیں سکھانا، کیا سکھانا بھائی؟ عقل، بے حیائی نہیں سکھانا، اچھی باتیں سکھانا، پردہ سکھانا، کیا سکھانا؟ پردہ، بے حیائی، حیا سکھانا بولے تو پردہ سکھانا۔ بچے بڑے ہو گئے تو 14 سال کے 13 سال کے بڑے ہو گئے تو نکرہ نہیں پہنانا، کیا نہیں پہنانا؟ نکرہ نہیں پہنانا۔ اب تو بچے بڑے ہو گئے، 20 سال کے بچے ہو گئے تو بھی انہیں کیا پہننے کو رہتی؟ نکرہ پہننے کو رہتی۔ گڑگے دکھانا حرام ہے، گڑگے دکھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ گڑگا ماں دیکھے تو بھی حرام ہے، وہ گڑگا باپ دیکھے تو بھی حرام ہے، وہ گڑگا بہان ہوتی تو وہ گھر میں بہان دیکھے تو بھی حرام ہے۔ یہ جو گڑگے دکھانا یہ کیا ہے بولو؟ حرام ہے۔ بچے جب 10 سال کے اوپر کے ہو گئے تو بچوں کو نکرہ نہیں پہنانا، شرم سکھانا، حیا سکھانا، یعنی کہ پردہ سکھانا۔ عورت بچیاں سر پر پلو ڈالنا، عورت بچیاں سر پر کیا ڈالنا؟ پلو سکھانا، پورے کپڑے پہننا سکھانا عورت بچیاں کو۔ پردہ بولنے کا صرف عورت بچیاں کچھ نہیں، حیا بولنے کا صرف عورت بچیاں کچھ نہیں، مرد بچیاں کو بھی رہتا، کیا رہتا؟ مرد بچیاں کو بھی رہتا۔ اگر بچے حیا نہیں سیکھے بول لو، حیا نہیں سیکھے بول لو، قیامت کے دن باپ کو پکڑا رہا، بیٹا کرے سے گناہ کو باپ جہنم میں جاتا، بیٹا کرے سے گناہ کو کون جاتا؟ جی۔ اب جیسے اگر بیٹا لو میرج کر لیا، بیٹا کیا کر لیا؟ لو میرج کر لیا، گناہ کسے ہوتا بھائی؟ گناہ کسے ہوتا بولو؟ باپ کو ہوتا۔ کیوں؟ باپ کو کیا واسطے ہوتا؟ بیٹے کو ادب میں کہیں کو نہیں رکھا، بیٹے کو ادب میں کہیں کو نہیں رکھا پکڑ کو۔ وہی میں بولے سر کو پہلے بولا نہیں، چھوڑ ڈالا کرے جن کو، بول چھوڑ کو گاؤں کے اوپر چھوڑ ڈالے۔ بیٹا غلطی کرے تو عذاب کس کو ہوتا بولو؟ باپ کو۔ یہ اچھی بات سکھانا کس کے ذمے؟ بیٹا تیرا، گاؤں والے آپ کو سکھاتے کیا؟ بیٹا تیرا، گاؤں والے آپ کو سکھاتے ہیں ایسا نہیں کرنا رہے ان کو۔ باپ ہوا اسے یہ تو عقل رکھو، میرا بیٹا ایسا غلط راستہ چلتا ہے، میں اسے صحیح کر لینا۔ اس لیے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کیا بولو، بچے بڑے ہو کو بگڑے نہیں سرکا، بچپن میں رہنے کچھ کیا سکھانا ان کو؟
حیا سکھانا. بچپن میں ان کو کیا سکھانا بھائی؟ حیا سکھانا. بچے بھی اچھے رہنا اور بچوں کے ماں باپ کو بھی اللہ کے پاس پکڑ نہیں ہونا. اللہ کے پاس کیا نہیں ہونا؟ پکڑ نہیں ہونا. 20-20 سال کے بچے، 25-25 سال کے بچے اور تھوڑے بڑے میں بھی نکراں پہلے کو کام کرتے، اس کی کمائی حرام ہوتی. نکراں پہلے کام کرے تھے. کئی بولا دن بھر جو ہے وہ سطر کھول کے رہتا. کیا رہتا؟ بولا سطر کھول کے رہتا. اگر کوئی آدمی رات کو نیکر پہن کر سوئیں گا اور جو ہے اسی طریقے سے، تو پورے گھر کے اندر عذاب آئیں گا. گھر میں ماں بھی رہتی ہے، بہن بھی رہتی ہے جی، گھر میں دادی بھی رہتی ہے، نانی بھی رہتی ہے، اور گھر میں چاچی بھی رہتی ہے، اور گھر میں ایسلو بھی رہتی، اور باپ بھی رہتا ہے، چچا بھی رہتا ہے، بڑوا بھی رہتا ہے، خالوا بھی رہتا ہے. میرے عزیزوں، یہ جو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، یہ گھٹنے دکھانا یہ حرام ہے. اب آج کل کیسا ہے کہ تو مسجد میں خود پورا ڈال لے گاتی اور گھر میں خود کھول لے کرتی. لوگ بولے سرکار ہے. کیسا ہے بھائی؟ مسجد میں خود کیا کرتی؟ پورا آنکھ کو چھپا لیتے رہتے، اور گھر میں کیا مسئلہ؟ پورا کھول کو پھرتے رہتے. نہیں میرے عزیزو، بچے رہنے کو جو ماں باپ کیا سکھانا؟ پردہ، قاعدہ، قانون سکھانا. ایسا نہیں بیٹا اب تو بڑا ہو گیا نکرا نہیں پہننا. نہیں بیٹا اب تو بڑا ہو گیا تو شاٹا نہیں پہننا. نہیں بیٹا اب تو بڑا ہو گیا اور اس طریقے سے بے حیائی کی باتیں نہیں کرنا. بیٹا جس طرح سے تیری بہن ہے اور اس طرح سے محلہ پڑوس کی بھی بہن ہے. اگر تو دوسرے کی بہن پہ ہاتھ ڈالیں گا، تیری بہن پہ کوئی دوسرا ڈالیں گا. اگر تو بہن میں کو نہیں بھی بولیں گا، کل کے دن کو تیرے پیٹ میں بچی پیدا ہوگی اور اس کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالے گا. سیدھا ہاتھ کرے تو ڈام ہاتھ، سیدھا ہاتھ کرے تو تھوڑے میں کیا بولتی؟ ہاں بھائی میں دوسرے کے بہن کو کسے ہوندے دیکھ سکتا ہوں. کہیں کرو کہ مجھے بہانا نہیں کرتے. سما کے دن کون پیدا ہو سکتی بھائی؟ بیٹی پیدا ہو سکتی. بیٹی کے لیے پھر ایک جنا پیدا ہوتا. تو کیسا گھور لیتا پھرتا ہے کہ ویسا ایک دوسرا پیدا ہوتا تیری بیٹی کے واسطے. جب تو تڑپیں گا، بنتا اوڑھنے کو روئیں گا، میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ بچہ کہیں کو پیچھے پڑا ہے بول کر روئیں گا. آج تیرے کو سمجھ میں نہیں آئیں گا، کل کو سمجھ میں آئیں گا. سیدھے ہاتھ کو ڈاما ہاتھ، سیدھے ہاتھ کو ڈاما. میرے عزیزوں، اللہ والے بولے سو باتوں غلط نہیں ہوتی کبھی. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے سو بات کبھی بھی غلط نہیں ہوتی. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے سو بات کبھی بھی کیا نہیں ہوتی؟ غلط نہیں ہوتی. اس لیے حضرت بولے بچوں کو بچپن میں کیا سکھانا کہتے بھائی؟ جی حیا سکھانا، پردہ سکھانا، پردے میں رہنا سکھانا، حد میں رہنا سکھانا. بچہ ہمارا ہمیں سکھا لینا، بچی ہماری ہمیں سکھا لینا. بچی ہماری ہمیں سکھا لیں. آڑے باڑے والے گاؤں والے نہیں سکھائیں گے، آڑے باڑے والے اور گاؤں والے نہیں سکھائیں گے. ہمارے بچوں کو ہمیں سکھا لیں تو سکھائیں گے انشاءاللہ. بچوں کے بارے میں فکر کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام کیا ہے بولو ان کا؟ جی کلمہ سکھانا. ماشاءاللہ. کلمہ کیا ہے ہمارا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بچوں کو کلمہ ماں باپ سکھانا. دوسرا کیا سکھانا؟ قرآن سکھانا. دوسرا کیا سکھانا؟ قرآن سکھانا. تیسرا کیا سکھانا؟ حیا، حیا سکھانا، یعنی کہ پردہ سکھانا، قاعدہ قانون سکھانا. چارہویں بات سب سے آخری، یہ سب فری کے بات. آج تک پیسہ لگتا ہے اس کا کام ایک بھی نہیں. اب یہ بھی نہیں کرے تو ماں باپ ہم پھر جو ہے بیکاری چلے. یہ بھی نہیں کر لیے تو وہ ماں باپ جو ہے بیکار آدمی کو حساب.
اللہ میاں نعمت دی اولاد کی نعمتوں، اپنی اولاد کی قدر کرو، اپنی اولاد کو یہ چیزیں سکھانے کی کوشش کرو۔ چوتھی چیز سکھانا میرے عزیزو، دعا مانگنا سکھانا۔ کیا سکھانا بولو؟ دعا مانگنا۔ دعا کس سے مانگی جاتی ہے بھائی؟ باپ کے لیے حق ہے کہ بیٹے کو کیا سکھانا؟ دعا مانگنا سکھانا۔ جب چھوٹے بچے چھوٹے ہاتھوں سے دعا کریں گے، اللہ کی رحمت بادل کے سر کا برستی اس کے اوپر۔ کیسا برستی بولا؟ بادل کے سر۔ دعا کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے۔ دینے والا کون ہے؟ میرے عزیزو، بچوں کو غیر اللہ کے حوالے نہیں کرنا، بچوں کو غیر اللہ کے حوالے نہیں کرنا۔ باپ دیول جائیں گا ناریل لے کو تو بیٹا بھی کام جائیں گا، بولا ناریل لے کو دیول جائیں۔ باپ بڑھ کے جھاڑ کرنے جائیں گا جی جھنڈا لے کو تو بیٹا کیا جائیں گا، بولو جھنڈا لے کو بڑھ کے جھاڑ کرنے جائیں گا۔ باپ جو ہے جملی کے جھاڑ کرنے جائیں گا اودھ بتیاں لے کو، بیٹا بھی کام جائیں گا اودھ بتیاں لے کو جملی کے جھاڑ کرنے جائیں گا۔ بیٹا باپ جب اللہ سے دعا کریں گا تو بیٹا کیا کریں گا؟ اللہ سے دعا کریں گا۔ بیٹا دینے والا اللہ ہے۔ کیا سکھانا بھائی؟ بیٹا دینے والا اللہ ہے، یہ سکھانا۔ بیٹا دینے والا اللہ ہے۔ کیا سکھانا؟ بیٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دیکھو ایک بات اور یاد رکھ لو، نظام الدین اولیاء ہے نہیں، ان کے خلیفہ، ان کے مرید، ان کے شاگرد، انہوں بھی دلی میں چھے، انہوں بھی کہیں بولو دلی میں چھے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید کرنے والوں، ان کے شاگرد، انہوں جب چھوٹے بچے تھے ان کی اماں کیا کرتی تھی معلوم؟ ان کو مدرسے کو بھیجتی تھی قرآن پڑھنے۔ کہاں بھیجتی تھی؟ ہاں دیکھو بھائی قوم بھی کتنے اچھے رہے وہ زمانے کے، وہ زمانے کے بھائی قوم بھی کتنے اچھے رہے، وہ زمانے کے مردوانے بھی کتنے اچھے رہے۔ وہ جو بچہ اس کو انہوں کیا کرتے تھے، ان کی اماں مدرسے کو پڑھنے کے لیے بھیج ڈالتے تھے، تو ماں کیا کرتی، کھانا تیار کر کو اور جو ہے پورا روٹی گیٹی پکا کو ایک برتن میں جو ہے توشہ بن کو چھینکے کے اوپر رکھتی تھی، رکھ کو بچہ گھر کا کو مدرسے سے پڑھ لے کے آنے کے بعد اماں کھانا دے گا تو وہ ماں کیا بولتی تھی، بیٹا اللہ سے دعا مانگ اللہ دیتے ہیں بولتی تھی۔ کیا بولتے تھے؟ بیٹا اللہ سے دعا مانگ، کون دیتے؟ اللہ دیتے۔ بیٹا کیا کرتا، بچے کو نماز سکھائی اور جو ہے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا، اللہ ہمارے کو کھانا دے اللہ، اللہ ہمارے کو روٹیاں دے اللہ، اللہ ہمارے کو چیزاں دے اللہ، بول کو اللہ سے دعا کرتا۔ تو پھر دعا کرنے کے بعد پھر وہ بچہ چڑھ کو اور پھر اوپر سے کھانے کی جو ہے وہ توشہ نکالتا، اس کے اندر کھانا تھا، تو پھر وہ بچہ کیا بولتا معلوم کہ کون دی بیٹا کہتا، اللہ دی اماں میں دعا کریں اللہ سے، اللہ میرے کو کھانا دی مجھے۔ ایک دن ماں کیا کریے، توشہ بن کو رکھنا بھول گئی، ایک دن توشہ بن کو رکھنا جلدی آتوں کو کہاں کی گئی ہے باڑے میں، اب آئی تک دیر ہو گئے، بچہ مدرسے سے آ گئے، روز کے سر کا بچہ کیا کرے معلوم کہ 2 رکعت نماز پڑھے، سوچو اللہ سے دعا مانگے، اللہ روٹی دے اللہ، کھانا دے اللہ، پینے کا پانی دے اللہ، سوکھ دینے والے تمہیں چل رہا، بلکہ چھوٹا بچہ چھوٹے ہاتھوں سے دعا کرے، دعا کر کو اور اوپر چڑھ کو توشہ اتارے، اس کے اندر جنت کا کھانا ہے۔ اس کی اماں ڈر جا کوئی ہے، اب میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا، میرے بچے کو میں دعا مانگنا سکھائی ہوں، میرا بچہ آج کیا بول لیتا ہے کہ اللہ دیے نہیں بول لیتا کہ بول کو دوڑتی آئی، آپ کو دیکھیں تو بچہ کھا لے کو آرام سے بیٹھا ہے، کیا بیٹا کھانا کھائے گا؟ تو ہاؤ ماں آج سب سے اچھا کھانا کھائی ماں، میں کیا بولے سب سے اچھا کھانا کھائیں۔ ماں رو کو بچے کو کلیجے لگانے کو رو کو بولی بیٹا تیری دعا قبول ہوگی بیٹا، اب تجھے اللہ روز دیتی بیٹا۔ انہوں مرجا کو 350 برس ہوا،
تمہیں آج بھی جاؤ ان کے قبر کنے تمہارے وہاں کے آدمی کھانا ڈالتی، تمہیں آج بھی ان کے قبر کنے جاؤ، انہوں مر جا کو کتنے برس ہوا، 350 برس ہوا، تمہارے کو کھانا ملتا آج بھی۔ 80 برس زندہ رہی انہوں، دعا کرتے رہی اور آدمیوں کو کھانا کھلاتے رہی، دعا کرتے رہی۔ گونڈے کام سکھیں کیا با انہوں؟ ارے بولو ان کی اماں گونڈے کام سکھیں، نوکری کمانا والوں کو خالی اسکولان بھیجی، کیا سکھیں بھائی انہوں؟ دعا مانگنا سکھا۔ جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا، اللہ کیا چیز ہم دے دیتے، اللہ کیا چیز ہم دے بھی دیتے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، وہ جو عورت تھی بیچاری، انہوں بھی پہلے کیسی تھی کہ وہ اتنی عقل والی نہیں تھی۔ گھر میں سودا ہو گیا تو کیا بولتی معلوم کہ اجی سودا لے آؤ جی، وہ کو بولتے۔ تو وہ بچے کے ابا قطب الدین بختیار کاکی کے ابا کیا بولتے، اگے دیوانی سودا میں کیا گے لکھانے کا، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر، اللہ دیتی بولتے نہیں۔ تو انہوں کیا بولتی تھی وہ بھائی کو بیچاری، اجی اللہ کہاں سے دیتی جی، کیا تو چھت پھاڑ کو دیتی کیا جی بولتی تھی، کیا تو بھی چھت پھاڑ کو دیتی کیا بولتے تھے۔ پھر حضرت سودا لاتے تھے، کام بنتا تھا۔ لیکن جب انہوں مر گئے، وہ بچے کے بابا مر گئے، اب ان کے گھر میں کھانے کیا نہیں، ان کے دل میں آیا میرا مرد روز بولتا تھا پڑھو دعا منگو بول کو، میں آج 2 رکعت نماز پڑھ کو دعا منگ کو دیکھ تم کو دعا منگی کر، کیا کری وہ بھائی کو دعا منگی، دعا منگی تو ان کے گھر کی چھت ٹوٹ گئی، چھت کے اندر سے پیسے کا ہنڈا نکلا گیا۔ جب تک تمہاری میں کہوں گی تمہاری چھت توڑ ڈالیں گے، ہاں 2 رکعت نماز پڑھ کو انڈا نکلتا ہوگا پھر وہ توڑ ڈالے کریں گے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العزت جو ہے دعا مانگنے سے عطا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو دعا مانگنا سکھائیں۔ دعا کس سے مانگنا؟ اللہ۔ دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ جی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سری سیلم کا سیوڑو کچھ نہیں دیتا، اور تروپتی کا وینکٹیشورم کچھ بھی نہیں دیتا، نیم کا جھاڑ جنگلی جھاڑ کچھ نہیں دیتا۔ دینے والا کون ہے؟ دینے والا ایک اکیلا اللہ۔ دینے والا کون ہے؟ ایک اکیلا اللہ۔ دعا مانگنا سیکھنا، کیا سیکھنا بولا؟ اپنے بچوں کو کیا سکھانا؟ دعا مانگنا۔ لیکن ہمیں بچوں کو سکھاتے 2-4 باتیں سکھاتے، 2-4 چیزیں سکھاتے، لیکن دعا مانگنا نہیں سکھاتے۔ اس لیے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو نیک بنانا کا تو 4 کامہ کرنا۔ کتنے کامہ کرنا؟ یہ 4 کامہ کرے تو تمہاری اولاد نیک بنے گی، تمہیں مر گئے تو بھی خبر میں ثواب ملے گا۔ خبر میں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ جی 20 لక్షలు کما کو 2 گھراں کمائے، ایک باپ مر گئے ٹبل کو، اب وہ گھر میں بیٹا رہتا ہے، وہ 20 لక్షలు بیٹے کنے ہے، وہ 20 لక్షలు کس کنے ہے؟ بیٹے کنے ہے۔ وہ بیٹا ایک ٹائم نماز پڑھتا نہیں اور ایک رمضان کا روزہ رکھتا نہیں۔ اب باپ مر جا کو کمائی سب بیٹے کے ہاتھ میں دیکھو، مر جا کو ہے، اب اسے قبر میں نیکی ملے گی گناہ ملے گا؟ ارے بولو بھائی، اسے قبر میں نیکی ملے گی یا گناہ ملے گا؟ کئی کو میرے بھائی کمانا کیا کی کمایا ہے، محنت کیا کی کرے، لیکن اچھے بچے کے ہاتھ میں رکھا نہیں۔ کس کے ہاتھ میں رکھا نہیں؟ اچھے بچے کے ہاتھ میں رکھا نہیں، اچھے بچے کے ہاتھ میں رکھا نہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں کیا کرنا؟ اپنی اولاد کو نیک بنانا، اپنی اولاد کو کیا بنانا؟ نیک بنانا۔ آدمی اپنی اولاد کو نیک بنانا بولے تو کتنے کامہ کرنا؟ تو 4 کامہ کریں گے سب جنے؟ بولو کو سے 4 کامہ؟ ارے بولو بھائی، کلمہ سکھانا، اور دوسرا قرآن سکھانا، تیسرا جی حیا سکھانا۔ حیا کا تو کیا؟ شرم اور عقل سکھانا۔ برے راستے کو چلے نہیں سر کا، بچوں کو کنٹرول کر لینا۔ بچے برے کام کریں گے، گناہ کسے ملے گا؟ باپ کو ملے گا۔ اور 4واں کام کیا سکھانا؟ دعا کرنا سکھانا۔ تو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی
اگر کوئی باپ نہیں سکھا سکیا بول لو کم سے کم بچوں کو مدرسے میں تو بھیجو، کم سے کم مدرسے کا استاد تو بھی سکھاتا، مدرسے کا کیا سکھاتا؟ استاد تو بھی سکھاتا۔ اگر بائی چانس تمہارے بچے مدرسے میں پڑھنے لائق نہیں ہیں، تمہیں بڑے ہو گئے، کم سے کم جماعت کو تو بھیجو، جماعت کے امیر صاحبان تو بھی سکھاتے ہیں، جماعت کے کون سکھاتے ہیں؟ امیر صاحبان تو بھی سکھاتے ہیں۔ اگر چھوٹے بچے ہیں مدرسے کو بھیجو، کہ تمہیں نہیں سکھا سکھاتا مدرسے کے استاد سکھاتے۔ اگر تمہیں بڑے ہو گئی اب مدرسے جا سکتے نہیں، کم سے کم جماعت کو تو بھیجو، جماعت کے امیر صاحبہ سکھاتے، تمہیں بھی اچھے بنتی، تمہارے اچھے بچے بھی اچھے بنتے۔ تو نکلیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے بتاؤ انشاءاللہ کون کون اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے؟ بولو بھائی بولو، جلدی آؤ بھائی، جماعت ہے بھی یہاں کام کرتی ہے، جماعت آئی آج؟ تو پھر اٹھ کو کھڑو بھائی جلدی، ٹائم بھی ہو گیا ہے تو چلو اسے سٹاپ کر پونوچ کر لینا۔ بچیاں کے واسطے جو 4 باتیں ہیں وہ بھی کون کرنا؟ بڑے اطمینان کرنا۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھانے کی فکر کرو اور دعا سکھانے کی فکر کرو۔ دعا مانگنا سیکھنا بھی، بغیر سیکھے نہیں آتا۔ ہر آدمی دعا مانگنا سیکھنا، اللہ ہر ایک کی دعا سنتے ہیں، اللہ ہر ایک کی دعا سنتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو سب سے پہلے دعا مانگنا بھی سکھانا، یہ 4 چیزیں اپنے اولاد کے لیے سکھانے کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت يا حنان المنان بديع السماوات والارض يا ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ جو مجمع یہاں پر بیٹھا ہے سبھی کو قبول فرما، جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں، کہنے والے بھی محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہر آدمی اپنے بچوں کو اچھا سکھا لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اولاد تیری نعمت ہے، اے اللہ ہر آدمی اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ آج کی دعوت کو قبول فرما۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے دعوت ہے اے اللہ اس مقصد میں 100% کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعا کرنے کے لیے کہا، اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعا کرنے کے لیے لکھا ہے، بہت سارے لوگوں کا ہم پر حق ہے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ بہت سارے مسلمان بچے اے اللہ کل آنے والی اتوار میں اے اللہ امتحان لکھنے والے ہیں، اللہ ان امتحانات میں اے اللہ ہر ایمان والے بچے کو اعلیٰ درجے کی کامیابی نصیب فرما، سب کے لیے خیر عطا فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، دین کے فیصلے فرما، کامیابی کے فیصلے فرما، آسانی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ رکاوٹوں سے بھول سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ عورتیں بھی اپنے بچوں کے بارے میں، عورت بچیوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بولنے والے بول کر چلے جاتے ہیں، اللہ سننے والے سر جھٹک کے چلے جاتے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدرسوں کو آباد فرما، ہماری مرکزوں کو آباد فرما، ہماری خانقاہوں کو آباد فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت فرما، ہماری کمائی میں برکت فرما۔ اے اللہ مزدوروں کی مزدوری میں برکت عطا فرما، تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرما، نوکری پیشہ والوں کی اے اللہ ان کے ماہانہ جو ہے ویتن میں برکتیں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار تو اپنے خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما۔ اے اللہ مدرسوں کو جلدی سے جلدی جاری اور ساری فرما۔ اللہ کرونا والی بیماری کو پوری دنیا سے ختم فرما۔
اے اللہ اس کے لیے جلدی سے جلدی ویکسین آنے کی توفیق عطا فرما، پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں ان کو نجات عطا فرما، پوری دنیا میں انسان کیا مسلمان کیا کافر، اے اللہ سبھی کے لیے خیر کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، امن کے فیصلے فرما، بھلائی کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔